جی ناظرین ایک بار ول تو خوش آمدید آدھے لیٹ نائٹ کوک شو تے اج دے پروگرام وچ ساڈے نال موجود ہیں محمد ماجد صاحب سہی اج دے پروگرام وچ موجود ہیں تے اساں گفتگو کریں دے پن ایفیکٹیو کمیونیکیشنز دی تے کمیونیکیشن جڑا ہے انداز تکلم جڑا تہاڈا ہے کمیونیکیشن جڑی ہے وہ بہت ضروری ہے تہاڈے وچ چنگی کمیونیکیشن ہونی چاہیے تے تساں چنگے کمیونیکیٹر کیویں بن سکدے ہو اج دے پروگرام وچ ساڈے باہر بیٹھے ہیں محمد ماجد صاحب انہاں دے نال اساں گفتگو کریں دے پن ماجد صاحب تساں بریک لوں پہلے کچھ دسیں دے پیاسا سا کو جی میں بریک سے پہلے بات کر رہا تھا سر کہ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن کے اندر مختلف فیکٹرز ہیں ایلیمنٹس ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے اگر تو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن ہو رہی ہے تو باڈی لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے اور فلاسفرز کہتے ہیں کہ 65 to 70% جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے اس کے علاوہ ساتھ ہی آپ کی ٹون کیا ہے آپ کی اس کی پچ کیا ہے آپ کا والیوم کیا ہے اور آپ کا جو باڈی جو آپ کا یہاں پہ ہم نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ آپ کا ڈریس کیا ہے یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں اچھا ہندی سب تو بڑی جڑی ایگزامپل ہے اس کی سب سے بڑی جو ایک ایگزامپل ہے وہ ڈیف لوگوں کی بھی ہے جی ہاں اور جب ہم اسپیشل لوگوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسپیشل پرسنز جو ہیں جو کسی وجہ سے ان کو کوئی پرابلم ہے اور وہ اسی لیے ہم ان کو اسپیشل کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت اچھا بنایا ہم سے اچھا بنایا کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی چیز کم ہے ان کے کوئی نہ کوئی سینس کم ہے لیکن ان کے باقی سینسز ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے اس کے علاوہ یہ جو بہت بڑی صلاحیت ہے اشاروں میں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھانا اشاروں میں اپنی بات منوانا اشاروں میں ایک دوسرے کو متاثر کرنا یہ بہت بڑا ہے کس کے میں بالکل ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بلائنڈز ہوتے ہیں جو لوگ نابینا ہیں کسی وجہ سے وہ نہیں دیکھ سکتے پیدائشی یا کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ دوبارہ زندگی میں کوئی مس ہیپ ہوا تو جو بلائنڈ لوگ ہیں ان کے جو باقی سینسز ہیں وہ بہت اسٹرانگ کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا دیکھیں ناؤ یو سی دیٹ کہ اگر ہمارا ایک سینس کسی وجہ سے اس میں ویکنس ہے یا وہ نہیں ہے تو ہمارے باقی سینسز اس ویکنس کو اوور کم کر جاتے ہیں نا کمنگ بیک ٹو دا ایشو کہ وہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے تو یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن کے اندر پھر کچھ ایشوز آ جاتے ہیں لائک فار ایگزامپل کہ جو لوگ ڈیف ہیں یا کسی وجہ سے وہ نہیں سن سکتے یا بول نہیں سکتے تو ان کے لیے کیا ہے کہ وی کین گو فار ویژول کمیونیکیشن جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ پکچرز کے ذریعے ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ ہینڈ سگنلز ہوتے ہیں اس کی تو باقاعدہ آج کل ٹریننگ بھی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں ان کو سو مجھے یہ بتائیے آپ کی وٹ از ریئلی ڈیفیکلٹ ٹو سے ڈیفیکلٹ ٹو سے ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن جہاں پہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس کوشچن کو لوں گا کہ ہمارے آفیسز کے اندر ہمارے گھر کے اندر ہماری سوشل لائف میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جن کو کہتے ہوئے ہم ہیزیٹیٹ کرتے ہیں ہم شرم کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان عادتوں کو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں اور وہ ہماری ہیبٹس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر اپنے باس کے سامنے یا سینئر کے سامنے میں نے اگر یہ بات کہہ دی تو خدا نہ خواستہ یہ میرے کہیں آڑے نہ آ جائے ایگزیکٹلی ایسے ہی اس میں تھوڑی سی ایگزامپل دینا چاہوں گا فار ایگزامپل کہ اگر مجھے 15 سال ہو گئے ایک جگہ کام کرتے ہوئے یونیورسٹی میں اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ پہلے سیمسٹر میں کون سے کورسز آفر ہو رہے ہیں تو یقیناً یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے نا دا تھنگ از کہ آئی ڈونٹ نو ہمارے ہاں لوگ اس چیز میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں بہت زیادہ ہیزیٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ آئی ڈونٹ نو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ناک نیچی ہو رہی ہوتی ہے ان کو دوسروں کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں دوسری جو بات ہے کہ آئی واز رانگ ہمارے ہاں اپنی غلطی کو ماننا بڑا مشکل مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی غلطی کو سب کے سامنے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور تیسری جو بات ہے آئی نیڈ ہیلپ نا اگر آپ کے جونیئر ہیں آفیسز میں آپ ان کو کہتے ہیں کہ آئی نیڈ ہیلپ اٹ مینز دیٹ کہ آپ ان کو شاید وہ یہ نہ سمجھ لیں جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے جونیئرز یہ نہ سمجھ لیں کہ میں انکمپیٹنٹ ہوں نا ہمیں ان چیزوں کو اوور کم کرنے کی ضرورت ہے پوائنٹ کیا ہے میرا یہاں پہ کہ وی شوڈ لرن ٹو سے دیز ورڈس مجھے اگر ایک چیز نہیں آتی تو مجھے آپ کو کہہ دینا چاہیے آئی ڈونٹ نو اگر میرے سے غلطی ہوئی ہے دیکھیں وی آر ناٹ اینجلس ہم انسان ہیں انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اس کو ایڈمٹ کریں اور ایڈمٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کی لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ایگزیکٹلی اچھا ماجد صاحب گال یہ ہے تسا ماشاءاللہ ایک اسپیشلسٹ ہوئے کمیونیکیشن دے تسا مضمون پڑھیں دے ہوئے تسا ہی فیلڈ دے ایکسپرٹ ہوئے یہ جڑی کمیاں تسا میں کو دسیں دے پے ہوئے یہ لوگوں وچ بہت کمی ہے لوگ آئی ڈونٹ نو فلانا فلان یہ کمی جیڑی ہے کیویں دور تھی سکتی ہے ہندے کیا ٹپ ہے ہندے واسطے
اس کے لیے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو سٹارٹ کمیونیکیشن. لائک ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آئیڈیاز کو، اپنی فیلنگز کو، اپنے ایشوز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر آپ ڈاکٹر سے اپنے ڈیزیز کے بارے میں، اپنے پرابلم کے بارے میں چھپانا شروع کر دیں گے تو اس کو کوئی غیبی علم تو نہیں ہے، اس کو تو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کو ایگزیکٹلی کیا پرابلم ہے. تو جیسے ہم ڈاکٹر کو اپنا سب کچھ اوپن کر کے بتا دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پرابلم ہے اور اتنے عرصے سے ہے اور اس کے یہ سمپٹمز ہیں، اسی طریقے سے آئی تھنک کہ ہمیں وی نیڈ ٹو ٹرسٹ ایچ ادر. ہمیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہے، اعتبار کرنا ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو آفیشیل میٹرز ہیں ان کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہیزیٹیشن کم ہوگی. جب ہیزیٹیشن کم ہوگی، جیسے کہ فار ایگزامپل آج میں پہلی دفعہ یہاں آیا ہوں اور آپ نے مجھے کہا کہ جی کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور ناؤ یو سی دیٹ کہ وہی فکرہ ابھی تک میرے ذہن میں ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو جب کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اٹ مینز دیٹ کہ آپ کا جو سٹریس لیول ہے وہ کافی کم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا بھائی صاحب ایک گال ہے یہ لوگ کو جوک سمجھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہر بندہ پاکستان ہر بندہ دنیا ہر بندہ کائنات دا بولڈ تھی ونجے، بیسٹ کمیونیکیٹر تھی ونجے، تے بل جڑے شرمیلے لوگ ہیں وہ کتھا ویسن؟ میرے خیال میں ان شرمیلے لوگوں کو ان بولڈ لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، ان سے ہاتھ ملانا چاہیے اور ان کے ساتھ اپنی جو ہیزیٹیشن ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے. جیسے اگر میرے ویسے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ کافی بولڈ ہیں، اگر فار ایگزامپل کہ میرا کوئی کزن ہے اور وہ اتنا بولڈ نہیں ہے، شائع ہے، تو آئی تھنک کہ مجھے اس کو اس طرف لے کے آنا ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے. نا موٹیویٹ کیسے کرنا ہے کہ آپ اس کے ساتھ سمپل ٹاپکس پہ بات کرنا شروع کریں. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ لوگ سمپل ایشوز کے اوپر بھی ٹاک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں مجمع کے اندر بھی، یا کسی جگہ کسی سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، شادی میں کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپس میں بہت کم لوگ ہیں جو ان نون لوگ ہیں آپس میں بات نہیں کرتے. تو یہ ایک اندر ایشو ہے کہ ان نون لوگ جو ہیں وہ آپس میں بات نہیں کر رہے، جو نون لوگ ہیں وہ کم آپس میں بات کر رہے ہیں. تو اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو شیئر کرنا ہے ایشوز کو. اور اس کے لیے کوئی بڑی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو شروع میں آپ تھوڑا سا پرابلم ہوگا، آپ کو تھوڑا سا آپ سے غلطیاں ہوں گی، اور گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں. بھائی صاحب تساں کیا سمجھتے ہو جڑا اج دا میڈیا ہے، ایک دور ایک ریڈیو ہوندا ہے تے ایک ٹیلی ویژن ہوندا ہے. جی ہن تے ہر شہر ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ایف ایم ریڈیوز بھی ہیں تے پرائیویٹ ٹی وی چینلز بھی ہیں. تے ہندی وجہ کرتے تساں کیا سمجھتے ہو لوکاں وچ کمیونیکیشن سکلز کچھ بہتری آئی ہے؟ میں ضرور کہوں گا کہ آج کا جو بچہ ہے وہ جب میں بچہ تھا، آج کا بچہ بہت امپرووڈ ہے. آج کے بچے کو اگر آپ کوئی چیز بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پاپا ایسے نہیں ویسے. اس کا جو نالج ہے، اس کا جو اویئرنیس لیول ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے. لائک فار ایگزامپل کہ اس وقت بچوں کو اگر ہم ان کے ایجوکیشن کی بات کریں، اگر ہم ان کی انٹرٹینمنٹ کی بات کریں، اگر ہم سپورٹس کی بات کریں، تو آج کل کے بچوں کی جو نالج ہے، اویئرنیس ہے، وہ بہت ہائی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے ایڈلٹس ہیں ان کی، جیسے فار ایگزامپل ہمارے یہاں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، پالیٹکس کے اوپر ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اور جو ایشوز ہیں ہمارے سوسائٹی کے، تو میڈیا کا آئی تھنک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بیک بون ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کی، کسی بھی کنٹری کی. اور یہ پوری دنیا میں یہ ہے کہ جہاں میڈیا سٹرونگ ہے وہاں پبلک سٹرونگ ہے. بہت سوڑی گل ہے. اچھا تساں بنیادی طور تے جڑی تہاڈی فیلڈ ہے یہ کمیونیکیشن دی، تے ہر انسان دی کوشش ہوندی ہے کہ وہ بیسٹ کمیونیکیٹر بنے. تے کچھ لوگ شائع ہوندے ہیں، جویں ایسا تہاڈے نال گفتگو کریندے پے سے کچھ مس کمیونیکیشنز بھی ہیں، کچھ مس کنسپشنز بھی ہیں. جی ہاں، یہ والے نال تساں کیا؟ تھینک یو. جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو بہت ساری مسکنسپشنز ہیں اور کچھ ریالٹیز ہیں. بڑی انٹرسٹنگ سی کچھ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اس پروگرام کے تھرو شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے بھی، کہ کیا ہم جب کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، جب اپنی بات میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں، تو کیا اسی وقت میں اپنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اس کو کچھ کہہ دیتا ہوں فوری طور پہ؟ لائک فار ایگزامپل کہ اگر میں یہاں پہ خاموش بیٹھا ہوں تو کیا دوسرے کو کچھ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، کوئی انفارمیشن، کوئی میسج سینڈ نہیں ہو رہا؟ یقیناً سینڈ ہو رہا ہے. جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہماری جو باڈی لینگویج ہے، ہماری جو فیشل ایکسپریشن ہے، یہ بہت زیادہ میسیجز کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ایون ہمارے جو ڈریس کا کلر ہے وہ بھی بہت کچھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ زیادہ، بلکہ میں کہوں گا کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ لائک
वर्ड्स जो हैं जो हम अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, अल्फाज उसके- जड़े हैं। अल्फाज जी, कि जो हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जो हमारी गुफ्तगू है उसके अंदर जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उन अल्फाज के रियल मीनिंग्स कहां होते हैं ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इशू है इस वक्त दुनिया में कि रियल मीनिंग्स जो अल्फाज के हैं वो कहां होते हैं ना। जो रियल मीनिंग्स हैं अल्फाज के, मैं यहां बताना चाहूंगा कि वो हमारे रिलेशनशिप्स में होते हैं वाह, ना। हाउ कि एक काम जो आपको एक अननोन पर्सन कहता है और वही काम आपके अगर पेरेंट्स कहते हैं तो यकीनन आप अपनी जो पेरेंट्स की बात है उसको आप वेट देंगे। तो सब बहुत सोहनी गाल करेंदे पे बस इथों कंटिन्यू करे सू गाल को जी असें सारे कोल एक निक्के जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक दा वेला ब्रेक दे वाल वाला सां पे गुफ्तगू कंटिन्यू करे सू साडे नाल राम राय।